اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ کی خدمت میں فلسفہ بعثت انبیاء سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید جو انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، اس لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ناظرین گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کا طرز زندگی، ان کی سیرت اور ان کے لائے ہوئے قوانین اور شریعت کی طرف ہمیشہ سے اور ہر وقت انسان ان کی طرف محتاج رہا ہے، لیکن ہمارے اس زمانے میں جتنی ضرورت اور جتنی نیازمندی ہمیں ہے، شاید تاریخ بشر میں اتنی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ لذا ہماری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پھر سے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، ان کے طرز زندگی، ان کی سیرت مطہرہ اور ان کے فرمودات اور ان کے لائے ہوئے قوانین کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے یہ قصد و ارادہ کیا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کے فرمودات اور ان کے لائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرنا چاہیں گے، تو چند اصول اور چند قوانین تمام انبیاء علیہم السلام کے مشترک اور اساسی اور بنیادی ترین قوانین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ممکن ہے زمانے کی تغیرات کی وجہ سے، تبدلات کی وجہ سے، زمان و مکان کے تغیرات کی وجہ سے کچھ تعلیمات میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن چند ایسے قوانین اور چند ایسے اصول ہمیں احادیث اور قرآن مجید اور تاریخ کی کتب میں ہمیں ملتے ہیں کہ تمام انبیاء زمانہ مختلف ہونے کے باوجود، مکان مختلف ہونے کے باوجود، زمانی اور مکانی شرائط مختلف ہونے کے باوجود، وہ تمام چند قوانین اور اصول سب کے مشترک تھے۔ ان مشترک اصولوں میں سے ایک، ان مشترک تعلیمات میں سے ایک، ان مشترک قوانین میں سے ایک، سب سے پہلا قانون اور سب سے پہلی تعلیم اور سب سے پہلی اصل وہ ہے انبیاء کی بعثت کا فلسفہ، تکمیل توحید۔ پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا مختلف اہداف اور مختلف اغراض و مقاصد مد نظر رکھ کے، ان میں سے سب سے پہلا مقصد توحید کی تکمیل ہے۔ ناظرین گرامی قدر، تمام معارف اور تمام خوبیوں کی اور تمام اچھائیوں کی جو اصل ہے،
اور تمام معارف جس اصل پہ استوار ہے، اس اصل کی وجہ سے اس عالم کے لیے معنی بنتا ہے، اس اصل کی وجہ سے اس عالم کے لیے منطق بنتی ہے، اس اصل کی وجہ سے اس عالم کے لیے ایک غرض اور غایت کا ہونا متصور ہوتا ہے۔ وہ اصل پروردگار عالم کی توحید ہے۔ ہاں، توحید ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان کی عقل بھی درک کرتی ہے۔ ہم خدا کے وجود کو انسان کی عقل درک کرتی ہے، ہم اس وجود کی وحدانیت کو انسان کی عقل درک کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی عقل خدا کے وجود کو اور خدا کی وحدانیت کو درک کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انبیاء کی بعثت کے اہداف میں سے سب سے بڑا ہدف توحید کی تکمیل ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ خود توحید نظری اور توحید عملی، توحید نظری سے متعلق بھی کچھ مباحث اور کچھ مطالب انسان کی عقل سے ماوراء ہے، انسان کی عقل ان کو درک کرنے سے عاجز ہے۔ مثلا خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے، خدا متکلم ہے، ان سے کیا مطلب؟ جب تک انبیاء علیہم السلام تشریف لا کر، جب تک انبیاء علیہم السلام اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان مطالب کو روشن اور عیان نہیں کریں گے، انسان کے لیے یہ چیزیں مجہول رہ جاتی ہے۔ اور خصوصاً توحید نظری کے علاوہ توحید عملی میں، کیونکہ انسان کی عقل خدا کے وجود، خدا کی وحدانیت اور خدا کے قادر ہونے کو، خدا کے عالم ہونے کو، خدا کے خالق ہونے کو عقل بشری درک کرتی ہے۔ بس نظری طور پر عقل ان تمام مطالب کو درک کرتی ہے، ان حقائق کو درک کرتی ہے، سمجھ لیتی ہے، لیکن عملاً بھی موحدانہ زندگی بسر کرنے کے لیے، عملاً بھی توحید کو مدار بنا کر زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں نمونے عمل کی ضرورت ہے، ہمیں عملاً بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں موحدانہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے مبعوث کیا فی کل امت، ہر گروہ میں، رسولاً، کوئی نہ کوئی رسول، پیغمبر، نبی ہم نے مبعوث کیا۔ اس نبی کا کام کیا تھا؟ بہت سارے کاموں میں سے جو بنیادی ترین کام شمار ہوتا ہے وہ ان اعبدوا اللہ، توحید عملی ہے۔ خدا کی عبادت کرو، خدا کی پرستش کرو، اللہ کی پرستش کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور دوسرا کام طاغوت سے بچتے رہو، طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے پرہیز کرو۔ بس ناظرین گرامی قدر، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا جو محور تھا وہ محور خدا کی توحید اور طاغوت سے پرہیزی اور طاغوت سے اجتناب ان کی دعوت کا محور رہا ہے۔ متعدد آیات اور روایات میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید فطری کو بیان کرتا ہے، یہ کلمہ مرکب ہے سلب و ایجاب سے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کا سزاوار نہیں ہے، پرستش کا کوئی لائق نہیں ہے، پرستش اور عبادت کے کوئی مناسب نہیں ہے۔ الا اللہ، ایجاب ہے، الا ہے تو فقط اور فقط، صرف اور صرف، تنہا اور تنہا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین گرامی قدر، نظراً ہم توحید کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی
اس توحید کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ انبیاء کی بعثت کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہی تھا۔ نظری طور پر ہم توحید کو قبول کرتے ہیں، مثلا خدا کے قادر ہونے کو ہم قبول کرتے ہیں، خدا کے علیم ہونے کو ہم قبول کرتے ہیں، خدا کے خالق ہونے کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن عملاً بھی اس توحید، اس عقیدے کا اثر نمایاں ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، آشکار ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے طرز زندگی کے ذریعے سے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے خدا کو قادر ماننے سے کیا ہوتا ہے، خدا کو علیم ماننے سے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم جب اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں خدا کی ذات وحدہ لا شریک قادر مطلق ہے، مسبب الاسباب ہے، جب اس حقیقت کو دل و جان سے ہم قبول کرتے ہیں تو اس کا لازمہ ہماری عملی زندگی میں بھی اس کا اثر نمایاں ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر ہماری روح میں شجاعت آ جاتی ہے، بہادری آ جاتی ہے، دلیری آ جاتی ہے، استقامت کی صفت وجود میں آ جاتی ہے۔ اب آپ تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھیں گے، ہر نبی آپ کو شجاع ملے گا، بہادر ملے گا، استقامت کرتے ہوئے طواغیت کے مقابل میں، جابروں کے مقابل میں، ظالموں کے مقابل میں تن و تنہا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے، ان کو یہ شجاعت، ان کو یہ بہادری، ان کی یہ دلیری، قوت قلب کہاں سے ملی؟ اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی ترین سبب یہی ہے کہ وہ لوگ پروردگار عالم کی قدرت اور پروردگار عالم کو قادر مطلق سمجھتے تھے۔ اس عقیدے کی وجہ سے ان کے روح میں شجاعت بیدار ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا اثر ہمیشہ امید کی کرن روشن ہونا۔ جب ہم خدا کو قادر مطلق سمجھتے ہیں، خدا کی قدرت کے سامنے ہم تسلیم ہو جاتے ہیں، تو ہماری روح میں، ہمارے وجود میں امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے، امید کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس انسان کو یقین ہے کہ میں ایک ایسے خالق، ایک ایسے اللہ کی راہ میں قیام کر رہا ہوں، اس کی راہ میں میں قدم اٹھا رہا ہوں، اس کی رضایت کے لیے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ اسی طرح گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے بھی جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا خدا، میرا اللہ، میرا مولا قادر مطلق ہے، اور ہمیشہ یہ عقیدہ اس کے وجود پہ سوار ہوتا ہے، تو یہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے اور گناہ سے پرہیز کرتا ہے، گناہ سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس گناہ، اگر میں گناہ کروں تو اس گناہ کے عالم میں خدا مجھے موت دے سکتا ہے، خدا مجھے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، خدا مجھے رسوا کر سکتا ہے، خدا مجھے سزا دے سکتا ہے۔ جب اس کا عقیدہ ایسا ہوگا تو گناہ سے عملاً یہ اجتناب کرے گا۔ اسی طرح جب ہم خدا کو عالم سمجھتے ہیں، عالم علی الاطلاق ہونے کا قائل ہے، تو اس کا لازمہ بھی بہت سارے اثرات اور بہت سارے لوازم ہماری زندگی میں، ہماری عملی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے ایک مثال دے دوں، مثلاً ہم کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں، کسی محفل میں، کسی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس مارکیٹ کے دروازے پر یا اس جگہ، اس مکان کے دروازے پہ یہ لکھ کے لگایا ہو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ کو علم بھی ہوا،
اور آپ کو اس حقیقت کے بارے میں یقین بھی ہوا، یعنی واقعاً ایسا ہے کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، تو ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک، ہمارا طور و طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوا، یا ہم نے دیکھا لیکن ہمیں یقین نہیں آیا، تو ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ، ہمارا طور و طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ناظرین گرامی قدر، ایک کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم کے علم، ہم نقل اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔ پروردگار عالم کے علم کے بارے میں یعلم خائنۃ الاعین بلکہ علیم بذات الصدور، انسان کی آنکھوں کی خیانت کو بھی خدا جانتا ہے، آنکھوں کے اشارے کو بھی خدا جانتا ہے، فقط آنکھوں کے اشارے کی حد تک نہیں بلکہ علیم بذات الصدور، انسان کے دلوں کے راز، ذہن میں انسان کے خیالات، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے دل و دماغ میں کیا سوچ اور کیا خیال گزر رہا ہے، ان تمام اسرار کے بارے میں خدا جانتا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ ایسا ہوگا تو ہم نہ فقط عملی زندگی میں بلکہ ہم اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا قلب و دماغ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انبیاء علیہم السلام کی زندگی ہمارے لیے یہاں پہ کام آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اگر معصوم ہوئے ہیں، ائمہ علیہم السلام اگر معصوم ہوئے ہیں، تو ان کی عصمت کے تحقق اور عصمت کے وجود کے لیے مختلف اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب خدا کا علم ہے۔ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہمارے ہر حالت کو، ہر احوال کو، ہر اسرار کو خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو انسان گناہ کرنے سے اجتناب کرتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے فلسفہ بعثت کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا فلسفہ یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام عملاً ہمیں موحدانہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھائے، توحید کو محور بنا کر زندگی کرنے کا طریقہ کیا ہے، توحید کو زندگی کا محور اور ملاک بنانے سے انسان کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، انسان کا تو الہی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام عملاً اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا کے گئے ہیں۔ اسی لیے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء مبعوث ہونے کے فوائد میں سے ایک فائدہ لِيَعْقِلَ الْعِبَادُ مِنْ رَبِّهِمْ مَا جَهِلُوا، انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے، انبیاء کی سیرت کی وجہ سے، انبیاء کے طرز زندگی کی وجہ سے، لِيَعْقِلَ الْعِبَادُ، بندگان الہی یہ جان لیتا ہے، من ربہم ما جہلوا، بعض ایسے حقائق پہلے ان کی نظر میں مجہول تھے، انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے، انبیاء کی زندگی کی وجہ سے، انبیاء کے طرز زندگی کی وجہ سے ان کے لیے معلوم ہو گئے ہیں۔ وَيَعْرِفُوهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرُوا، یعنی پہلے خدا کی ربوبیت کے منکر تھے، انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے، انبیاء کی سیرت کی وجہ سے ربوبیت کے معترف ہو جاتے ہیں۔ وَيُوَحِّدُوهُ بِالْأُلُوهِيَّةِ بَعْدَ مَا عَنِدُوا، خدا کی عبادت اور خدا کی الوہیت کا منکر ہونے کے بعد، انبیاء کی عبادت، انبیاء کے طرز عبادت کو دیکھنے کے بعد خدا کی الوہیت کے معترف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، بس انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کے
بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اہداف ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ان حکمتوں میں سے، ان اہداف و فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے، انبیاء کی سیرت کی وجہ سے، انبیاء علیہم السلام کے طرز زندگی کی وجہ سے توحید کی تکمیل ہو جاتی ہے، توحید ہماری شفاف ہو جاتی ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی دامن ہم چھوڑ دیں گے، فقط عقل بشری کو کافی سمجھ لیں گے، تو اس صورت میں کچھ حد تک ہم عقل کے توسط سے توحید کو قبول کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، لیکن بہت سارے حقائق ہمارے لیے مجہول رہتے ہیں۔ لذا آج بھی ہم اپنی توحید کو معراج تک لے کے جانا ہے۔ آج بھی اگر ہماری خواہش اور آرزو ہو ہم اپنی توحید اور اس عقیدے کو صاف و شفاف اور انبیاء علیہم السلام کے عقیدے کی طرح بنانے کی اگر ہماری آرزو ہے تو ہمیں پھر سے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی حرمت کا واسطہ ہمیں فلسفہ بعثت انبیاء سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔